سیاسی کیفے پر آپ کو خوش آمدید۔ عمران خان ایک ایسا سیاستدان ہے جس کے تمام فیصلے کسی بھی صورت میں کسی منطق کسی لاجک کے تحت نہیں ہوتے۔ عمران خان کے تمام فیصلوں میں حماقت دکھائی دیتی ہے اور ذہنی پختگی جو ہے وہ اس کا دور دور تک شائبہ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ عمران خان کو معلوم ہونا چاہیے کہ سیاستدان وہ ہوتا ہے جو کوئی بھی اقدام کرنے سے پہلے اس پر کئی مرتبہ سوچ لیتا ہے، اس کے نتائج و عواقب پر غور کر لیتا ہے اور اس کے اثرات پر غور کرنے کے بعد تمام کانسیکوینسز کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر وہ کوئی اقدام کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے۔ ایک کامیاب سیاستدان وہی ہوتا ہے جو تمام فیصلے اپنی پوری بصیرت، آگہی اور اپنے جو صائب اور جو دانش مند، ہوش مند رفقائے کار ہوتے ہیں ان کی مشاورت سے کرتا ہے۔ جس سیاستدان میں مشاورت نام کی چیز نہیں ہوتی وہ سیاستدان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اس کے فیصلوں میں کوئی دانائی، ہوش مندی، بصیرت اور فہم و ادراک نام کی کوئی چیز جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی۔ عمران خان کی دو فاش غلطیاں ہیں جن کا ہم آج تذکرہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی غلطی جو عمران خان نے کی وہ پنجاب اور کے پی کے اسمبلیوں کو تحلیل کرنا تھا۔ عمران خان نے ان دونوں اسمبلیوں کو محض اپنی ضد، ہٹ درمی اور انا کے تحت ان کو تحلیل کر دیا۔ عمران خان ان اسمبلیوں کو توڑ کر یہ چاہ رہا تھا کہ شاید اس سے اسٹیبلشمنٹ دباؤ میں آ جائے گی یا حکومت وقت یعنی پی ڈی ایم جو ہے وہ دباؤ میں آ جائے گی اور نئے الیکشن ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکا، اسمبلیاں ٹوٹ گئی، الیکشن نہیں ہوئے، اور اب عمران خان اور اس کے جو ساتھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پی ڈی ایم والے کہتے تھے کہ اسمبلیاں توڑ دو، ہم الیکشن کروا دیں گے۔ بھائی آپ لوگ اتنے ہی چوچے تھے، بچے تھے، وہ طفل مکتب تھے کہ آپ پی ڈی ایم کے جو سیاستدان ہیں ان کے کہنے پر آپ نے اسمبلیاں توڑ دیں۔ سیاست اسی چیز کا تو نام ہے۔ انہوں نے چوگا ڈالا، آپ نے چوگا جو ہے وہ چگ لیا۔ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ آپ نے جب ان دونوں اسمبلیوں کو تحلیل کیا تو آپ کی قوت ختم ہو گئی۔ آپ حکومت میں تھے، آپ کے پاس اختیارات تھے اور پاکستان کے ایک بہت بڑے رقبے پر آپ کی حکومت موجود تھی، آپ اس کو گورن کر رہے تھے، مگر آپ نے اپنی بے وقوفی اور حماقت کی وجہ سے ان دونوں صوبوں میں جو اپنی حکومتیں خود ہی ختم کر دیں، یعنی اپنے پاؤں پر خود ہی کلاڑی مار دی۔ اب آپ کو کون ہوش مند سیاستدان قرار دے گا؟ کون کہے گا کہ آپ بڑے سیاستدان ہیں، بڑے عظیم ہوش مند سیاستدان ہیں، آپ بڑے گریٹ پولیٹیشین ہیں؟ نہیں، آپ کو احمق اور بیوقوف سیاستدان کہا جائے گا۔ دوسری فاش غلطی جو آپ نے کی وہ آپ نے قومی اسمبلی سے استعفے دے دیے۔ آپ نے کہا کہ ہم اس پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتے، یہ پارلیمنٹ صحیح نہیں ہے، جبکہ آپ نے سینٹ میں اپنے جو ارکان تھے، سینیٹرز تھے آپ کے، ان کو آپ نے نہیں کہا کہ آپ بھی استعفے دے دیں۔ سینٹ میں آپ موجود رہے، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سینٹ بھی اسی پارلیمنٹ کا حصہ ہے۔ قومی اسمبلی، سینٹ اور پریزیڈنٹ، یہ تین ادارے مل کر پارلیمنٹ جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ آپ ایک طرف اس پارلیمنٹ کو برا بھلا کہہ رہے تھے، دوسری طرف آپ پارلیمنٹ کے ایک بڑے حصے یعنی ایوان بالا، اپر ہاؤس، دی سینٹ آف پاکستان کا حصہ رہے، اور آپ نے سینٹ آف پاکستان کو خیر بات نہیں کہا، وہاں آپ نے استعفے نہیں دیے۔ قومی اسمبلی سے آپ نے بڑے جوشیلے انداز میں اور بڑے فخر کے ساتھ آپ نے استعفے دے دیے۔ یہ آپ کی دوسری بڑی غلطی تھی کہ آپ نے
جو ہے وہ دارالعوام سے، یعنی ایسی جو جگہ جہاں پر آپ کی آواز سنی جانی تھی، آپ ایک اچھی اپوزیشن دے سکتے تھے، مضبوط اپوزیشن دے سکتے تھے، آپ نے خود ہی وہ جگہ حکومت کے لیے چھوڑ دی اور وہاں پر راجہ ریاض جیسے شخص کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا گیا۔ آپ نے میدان کھلا چھوڑ دیا اور پھر آپ دوبارہ جو ہے وہ پہلے تو آپ اسپیکر پر دباؤ ڈالتے رہے کہ استعفے منظور کریں، انہوں نے منظور نہیں کیے، پھر آپ کورٹ میں چلے گئے، کورٹ سے آرڈر لاتے رہے۔ اب حال ہی میں جو کل فیصلہ آیا ہے اس میں 72 ارکان قومی اسمبلی جو پی ٹی آئی کے ہیں ان کے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ان کی رکنیت معطل کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے، اور یہ جو 72 ارکان ہیں وہ اسپیکر قومی اسمبلی سے رابطہ کریں اور ان سے رابطہ کر کے وہ قومی اسمبلی میں جائیں اور اپنا جو ہے اپوزیشن کا کردار ادا کریں۔ ادھر جو ہے راجہ پرویز اشرف صاحب جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں، وہ کسی صورت میں ان کو واپس اسمبلی میں لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کا دائرہ اختیار ہے، ان کی جورسڈکشن ہے، ان کا ڈومین ہے، ان کا دائرہ اختیار ہے کہ وہ اس ہاؤس کو کیسے چلائیں گے۔ جب استعفے منظور ہو چکے ہیں، اپروو ہو چکے ہیں، تو اب وہ واپس کیسے لیے جا سکتے ہیں؟ اب وہ واپس نہیں آ سکتے۔ جو پی ٹی آئی ہے تحریک انصاف، ان کی یہ پرانی عادت ہے، جیسا کہ حماد اللہ صاحب جو ہیں جو جے یو آئی کے ہیں، انہوں نے ایک پروگرام میں کہا کہ ایک ہوتی ہے فروٹ چاٹ، ایک ہوتی ہے چنا چاٹ اور ایک ہوتی ہے تھوک چاٹ، اور تو یہ تھوک چاٹ پارٹی ہے۔ یہ حماد اللہ صاحب کا کہنا ہے، حافظ حماد اللہ جو جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کے رہنما ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تھوک چاٹ پارٹی ہے۔ یہ پہلے فیصلہ کرتے ہیں، پہلے بڑے اکڑ کر فیصلے کرتے ہیں، اکڑ کر اقدام کرتے ہیں، بعد میں یہ پچھتاتے ہیں، ان کو پچھتاوا ہوتا ہے، اور پھر یہ اپنے فیصلے سے جو ہے وہ پھر جاتے ہیں اور پھر واپس اسی جگہ پر آنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں سے یہ چلے ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ کسی صورت میں بھی دانائی، عقل مندی اور ہوش مندی کے جو ہے وہ لیبل ان پر نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ بیوقوف لوگ ہیں، احمق لوگ ہیں۔ ان کی 2 فاش غلطیاں جو ہیں ان کو لے ڈوبی ہیں، اور تیسری غلطی جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پنگا لے کر کیا ہے، اور 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کے بعد اب ان کی لٹیا ڈبوئی گئی ہے، اور پی ٹی آئی کا ٹائٹینک جو ہے وہ ڈوب رہا ہے۔